ہے کہ اس نفس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو تین باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے. کوئی بھی خواہش نفسانی انسان کے ذہن میں پیدا ہو فوراً اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو روکنا چاہیے، اس پہ عمل نہیں کرنا. تو نفس کو خواہشات سے روکا جائے، پہلی بات. دوسری بات، نفس پر عبادات کا بوجھ ڈالا جائے. جتنا زیادہ عبادت کا بوجھ ڈالیں گے اتنا نفس کمزور ہوگا. زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ تلاوت کریں، زیادہ روزے رکھیں، زیادہ ذکر کریں. جتنا عبادت زیادہ کریں گے اتنا نفس کمزور ہوگا. اور تیسری بات کہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں کیونکہ نفس کی اصلاح اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں. قرآن پاک میں ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. جس پر رب کا رحم ہوتا ہے اس بندے کا نفس جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، ورنہ تو نفس کا سیدھا ہونا مشکل ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نفس کی اصلاح کے لیے تین کام بہت اہم ہیں. پہلا کام مرشد کامل کی خدمت میں رہے، دوسرا کام اپنے دشمنوں اور حاسدوں سے سبق سیکھے، اور تیسرا کام کہ دوسرے لوگوں سے عبرت پکڑے. امام رحمانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب تفصیل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا جو حکم ہے وہ نفس کی انانیت کو توڑتا ہے. شریعت آئی ہی اسی لیے ہے کہ نفس کو پامال کرے اور اللہ کو ہی معبود حقیقی انسان بنائے. انبیاء نے آ کے وہی طریقہ سکھایا کہ جس طریقے پر چل کر انسان اپنے نفس کی مکاری سے بچ سکتا ہے اور اپنے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس لیے جو مجاہدے ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس سے نفس کمزور نہیں ہوتا بلکہ اور موٹا ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، جتنا نیک میں ہوں کوئی اور اتنا نیک ہی نہیں ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ ہر کام جو سنت کے مطابق کیا جائے تو اس سے نفس پامال ہوتا ہے. لہذا بہترین طریقہ اپنے نفس کو کمزور کرنے کا کہ ہر چھوٹے اور بڑے کام میں سنت کی اتباع کی جائے. کھانے میں، پینے میں، لباس میں، گفتار میں، کردار میں، چلنے پھرنے، ہر کام میں، ہر چھوٹے اور بڑے کام میں سنت کی پیروی کرنا، اس سے نفس زیادہ کمزور ہوتا ہے. فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی بعثت سے مقصود اور شرعی احکامات میں حکمت کی وجہ یہی ہے کہ نفس امارہ عاجز اور خراب ہو جائے، کیونکہ شرعی احکامات نفسانی خواہشات کو دور کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں. جس قدر شریعت کے مطابق عمل کیا جائے گا اسی قدر نفسانی خواہشات زائل ہوتی جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو دور کرنے میں شرعی احکامات میں سے ایک حکم بجا لانا ان 1000 سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنی طرف سے کیے جائیں. بلکہ یہ ریاضتیں اور مجاہدے جو روشن شریعت کے مطابق واقع نہیں ہوئے نفسانی خواہشات کو اور قوت دینے والے بن جاتے ہیں. برہمنوں اور جوگیوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں میں کمی نہیں کی، لیکن ان میں سے کوئی چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے مجاہدے ان کی مرضی کے مطابق تھے. ان کے مجاہدوں نے ان کی نفس کی تقویت دی اور ان کے سوا ان کو کچھ حاصل نہ ہوا. فرماتے ہیں مثلاً زکوٰۃ کی ادائیگی میں جس کا کہ شریعت نے حکم دیا ہے 1 دینار خرچ کرنا نفس کے خراب اور ذلیل کرنے میں اپنی مرضی سے 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے. یعنی ایک بندہ اپنی مرضی سے 1000 دینار صدقہ کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 1000 دینار سے نفس کمزور نہیں ہوتا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں 1 دینار کے خرچ کرنے پر نفس کمزور ہو جاتا ہے چونکہ وہ شریعت کا حکم ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن کھانا کھانا اس سے نفس کمزور ہوتا ہے، اور اپنی مرضی سے پورا سال نفلی روزے رکھنا اس سے نفس کمزور نہیں ہوتا، چونکہ وہ اپنی مرضی تھی اور یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری تھی. نماز فجر کی 2 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا جو کہ سنتوں میں سے ایک سنت کا بجا لانا ہے، اس بات سے کئی درجے بہتر ہے کہ انسان تمام رات نفل نماز ادا کرتا رہے اور فجر کی نماز جماعت کے بغیر ادا کرے. یعنی ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے اور فجر کی جماعت بغیر نماز کے پڑھے سو جاتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ساری رات سوتا رہے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے. پھر امام ربانی حضرت مجدد ثانی فرماتے ہیں
کہ کلمہ طیبہ کی تکرار سے نفس کا علاج بہت جلدی ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو ذکر ہے نا، یہ جتنا زیادہ کریں گے یہ نفسانی خواہشات کو مٹا کے رکھ دے گا. یہ کلمہ لا مٹا دیتا ہے انسان کے اندر سے نفس کی خواہشات کو. اس لیے لا الہ الا اللہ جو ہے یہ انسان کے دل کو روشن کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، بقول لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کر لو، اس کو تازہ کر لیا کرو. اس لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سالکین کو بتایا جاتا ہے کہ وہ دن میں کم از کم 5000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تاکہ ان کا ایمان تازہ رہے.